حرف حقیقت واصف علی واصف۔ آج کا مضمون وضاحت۔ پچھلا مضمون انسان اور انسان جب اخبار میں چھپا تو کافی دوستوں کو خوشی بھی ہوئی اور پریشانی بھی، اور شدت کے ساتھ ایک قاری نے تحریر کیا کہ آپ کا مضمون پڑھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ بھی ہماری طرح انسان دوست محسوس ہوتے ہیں۔ اس زندگی کا مقصد اخلاقیات اور انسان دوستی ہی تو ہے۔ انسان کے کام آئے تو انسان ہے، ورنہ وہ کیا انسان۔ دنیا کے مذاہب میں صرف انسانوں کی خدمت اور اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے، اور یہ کہ نظام عبادات انسان کو خدمت انسان پر مائل کرنے کے لیے ٹریننگ کا ایک نظام ہے اور بس۔ وہ آگے چل کر فرمانے لگے کہ ہم سب لوگ مل کر ہیومنزم کی تحریک چلائیں اور قوم کو ملا کے دین کی اذیت سے بچائیں، اور اس کام کے لیے آپ ہی موزوں شخص نظر آتے ہیں۔ مثلاً آپ کے مضمون کا یہ فکرہ کہ جو انسان رب العالمین ہے وہی انسان رحمت للعالمین ہے۔ ان صاحب کے خیال میں یہی تھا کہ انسان کا رب تو انسان ہی ہے، اور وہ اس بات کو بھی مانتے تھے کہ صرف انسان میں اشرف انسان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اپنے عزیز کی یہ تحریر پڑھ کر مجھے تعجب بھی ہوا اور افسوس بھی۔ تعجب اس بات کا کہ یہ بات تو میں نے لکھی ہی نہیں، انہوں نے کہاں سے پڑھ لی، اور افسوس اس بات کا کہ میرے عقیدے کے بارے میں میرے عقیدے کے باوجود لوگوں کو کیا بد عقیدتی ہے۔ میں نے اخبار دوبارہ پڑھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ وہاں اتفاق سے کمپیوٹر کی تیز رفتاری کے باعث ایک لفظ رہ گیا، اور اس سے یہ سارا ابہام پیدا ہوا۔ وہ فکرہ دراصل یوں تھا: جو انسان محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہی انسان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی جو انسان سب کائنات کے لیے مجسم رحمت ہے وہی انسان تو محبوب رب العالمین ہے۔ یعنی رب العالمین کو محبوب ہی وہی ذات ہے جو انسانوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ انسان کو چھوڑ کر خالی رب کی عبادت کرنے والے عام طور پر کہیں نہ کہیں کھو جاتے ہیں۔ اس میں ایک وضاحت ضرور درکار ہے کہ انسان کی خدمت اور خالی انسان کی خدمت کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ اخلاقیات کی تعریف کرنا آسان نہیں۔ کسی ایک دور کا قانون اخلاقیات کسی دوسرے دور میں بد اخلاقی ہو سکتا ہے۔ کسی خاص جغرافیائی حالات کا ضابطہ اخلاق کسی مختلف جغرافیائی حالات کے ممالک میں کچھ اور صورت اختیار کر جاتا ہے۔ بہرحال اخلاقیات کے بالعموم قواعد کچھ یوں سے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا، کسی انسان کو دکھ یا نقصان نہ پہنچانا، دنیا میں فتنہ و فساد نہ پھیلانا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، زمین پر اکڑ اکڑ کر نہ چلنا، علم کی قدر کرنا، ہوس پرستی اور زر پرستی سے اجتناب کرنا، گفتگو میں نرمی اختیار کرنا، کسی انسان سے ایسا سلوک نہ کرنا جو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ ہو۔ اخلاق کا سارا سفر مختصر طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ بے ضرر ہونے سے شروع ہوتا ہے اور منفعت بخش ہونے پر ختم ہوتا ہے۔ وہ جذبات اور وہ کوششیں جو انسان کے مجموعی ارتقاء کے لیے کی جائیں اخلاقیات کا حصہ ہیں۔ مہذب قومیں با اخلاق ہوتی ہیں، مہذب قومیں محنتی ہوتی ہیں، اپنے حق کے مطابق اپنا معاوضہ حاصل کرتی ہیں اور دوسروں کے حق کے مطابق ان کی خدمت کرتی ہیں۔ ہر مذہب نے اس مضمون پر وضاحتیں کی ہیں۔ دنیا میں آنے والے مصلحین نے انسان کی خدمت کے مضمون کو واضح کیا ہے۔ اس حقیقت کو آشکار کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ آج رنگ و نسل، فرقہ و قبیلہ، عقیدتوں اور عقیدوں میں بٹے ہوئے انسانوں کو سکھایا جائے کہ وہ ایک نفس سے پیدا ہوئے ہیں۔ کثرت انسان وحدت آدم پر منتج ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو معلم اور مصلح کہا جاتا رہا ہے۔ ضابطہ اخلاق انسانوں کی بہتر سوچ کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ یہ سب ضابطہ بجا اور درست مانا جا سکتا ہے اگر انسانی زندگی دنیاوی سفر تک ہی محدود ہو۔
زندگی صرف ظاہری اخلاقی عمل تک ہی محدود نہیں، اس میں بے شمار عنوانات پائے جاتے ہیں، اور یہیں سے ایک مفکر اور پیغمبر کا فرق شروع ہوتا ہے۔ پیغمبروں نے دنیا کو یہ بتایا کہ زندگی ظاہری موت تک ہی نہیں، اس میں ایک مابعد بھی شامل ہے، جب انسان سے اس کے اعمال کی باز پرس ہوگی اور اس کو اس کے اعمال کے بدلے جزا و سزا نصیب ہوگی۔ مذہب نے یہ بھی بتایا کہ یہ زندگی اور اس زندگی کے لیے بہتر نتائج کو سمجھنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ وہ یہاں کیسے آیا۔ کیا وہ اپنی مرضی اور اختیار سے آیا؟ اگر اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے آیا ہوتا تو وہ اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے یہاں سلامت رہتا۔ چونکہ وہ یہاں ہمیشہ ٹھہر نہیں سکتا، اس لیے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کو لانے اور واپس لے جانے میں کسی اور طاقت کا دخل ہے۔ اگر انسان صرف اپنے ماں باپ کے عمل سے پیدا ہوتا تو ماں باپ کو یہ حق ہوتا کہ وہ چاہیں تو بیٹے پیدا ہوں اور چاہیں تو بیٹیاں پیدا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ کمزور ہیں، بے اختیار ہیں، مجبور ہیں، اور اسی طرح انسان اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ پیغمبروں نے یہ بتایا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والے نے ہی انسان کو پیدا فرمایا، جس نے چاند ستاروں کو تخلیق فرمایا، انہیں روشن کیا۔ اسی ہستی نے انسان کو صورت عطا کی، اسے ایک خاص مقصد اور مدت کے لیے اس جہان اجنبی میں بھیجا۔ اس طاقت کو بالعموم فطرت کہا جاتا ہے۔ پیغمبروں نے یہ بتایا کہ فطرت کو صنعت گری عطا کرنے والی ذات صانع عظیم ہے، اور وہ فاتر ہے زمین و آسمان اور ان میں ہونے والی تبدیلیوں کا، اور یہ کہ اس ذات بزرگ کا نام اللہ ہے۔ اور پیغمبروں نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کریم وہ ذات ہے جس کا نہ کوئی ماں باپ ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وہ حی و قیوم ہے، جو وقت کی پیدائش سے پہلے بھی موجود تھا اور وقت کے اختتام کے بعد بھی موجود رہے گا۔ وہ ہر مخلوق اور ہر آغاز سے قبل موجود تھا اور ہر انجام کے بعد بھی اپنی ذات میں قائم و دائم رہے گا۔ پیغمبروں نے یہ بھی بتایا کہ اللہ نے جس زندگی کو تخلیق فرمایا، جس نے انسان کو پیدا فرمایا، اسی نے انسان کو اس سفر پر بھیجا، اور اسی نے ایک مقصد حیات اور عرصہ حیات کا حکم دے رکھا ہے۔ پیغمبروں کی بات کو بالعموم باتوں کی پیغمبر مانا گیا۔ وہ منتخب لوگ اخلاقیات میں اس حد تک عرفہ و اعلیٰ تھے کہ انہیں لوگوں نے سند مانا، اور پیغمبروں نے یہ بات بڑی وضاحت سے بیان کی کہ اس زندگی کو ضابطہ اخلاق دینا انسان کے بس میں نہیں، کیونکہ انسان ایک محدود سوچ رکھتا ہے، ایک بڑے محدود عرصے کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ تو صرف اسی ذات کا حق ہے جو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نظام عبادات اسی ذات کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح اخلاقیات بھی قرب حق ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اس بات کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ جب ہم نیکی، بدی، اچھائی، برائی کے تصور کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی ذات کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اگر وہ ذات کسی ملک کا بادشاہ ہو تو بادشاہ کی خوشنودی اخلاق کے نام پر ظلم پیدا کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک بادشاہوں کے دربار میں بھی بد درباری رہے۔ بادشاہ رحم دل تھا، لیکن اس کے مصائب رعایا پر ظلم ڈھاتے رہے۔ اگر وہ ذات اپنی ذات ہے تو پھر تجربہ بتاتا ہے کہ انسان ایک فاقے کو ٹالنے کے لیے اپنی عزت تک کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اپنی خوشنودی نفس کی خوشنودی ہو جاتی ہے، اور نفس کی خوشنودی اخلاقیات کو چھوڑ دیتی ہے۔ وہ ذات اگر اللہ کی ذات ہو تو اس میں حکومت، مصلحت اور نفس پرستی شامل نہیں ہو سکتی۔ ایک سجدہ ہزاروں سجدوں سے نجات دلاتا ہے۔ یہاں پر مذہب کی اخلاقیات اور اخلاقیات کے مذہب میں فرق آتا ہے۔ اخلاقیات کا سفر صرف محدود ترین سفر ہے۔ اخلاقیات کا مذہب ہی نہیں، یہ ہر آدمی اور ہر انسان کا اپنا اپنا مذہب ہو جاتا ہے۔ مذہب کی اخلاقیات ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے ایک خوبصورت نتیجہ حاصل کرتی ہے۔ اس بات کی وضاحت یہ ہے کہ مذہب دراصل
اخلاقیات میں الہیات کا شامل ہونا ہے۔ ہم جواب دہی کے تصور کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق نظام اخلاقیات پر کاربند رہیں تو انسان کے قریب آ سکتا ہے اور انسان اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مصلحین آئے ان میں سب سے بڑا محترم اور معزز نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے انسانوں کے لیے معلم اخلاق ہیں۔ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے انتہائی قریب ہیں اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بہت نزدیک۔ بھوکے کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ وہ یہودی ہے یا کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کا کیا عالم بیان کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے کسی کو زندگی بھر اذیت نہیں دی، کسی انسان سے بدلہ نہیں لیا۔ فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، لوگو آپ کو معلوم ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، آپ سے کیا بدلہ لینے والا ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں آپ سے وہ بات کہنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ آج کے دن تمہارے لیے کوئی سزا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثالی اخلاق کی اور رحم دلی کی کیا بات کی جا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار کسی غزوہ سے اپنے رفقا کے ساتھ واپس تشریف لا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راستے پر دور سے دیکھا کہ ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم فرمایا کہ سفر روک دیا جائے اور راستہ بدل دیا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کتیا کے عمل میں رکاوٹ آئے اور ڈر کے مارے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دے۔ کتیا کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک عام تو کیا، خاص انسانوں کے بس کی بات بھی نہیں، بلکہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ذات ہیں، اس شان کی رسالت رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حق ہے کہ آپ حکم فرمائیں، اور دنیا کے اخلاقیات کے ماہروں کا حق ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ مزید وضاحت یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ اس کے لیے کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے۔ بے شمار لوگوں نے دنیا میں اچھائی سمجھ کر برائی کی ہے، یعنی ایک ایسا کام جو بظاہر اچھا ہو اور جس کا نتیجہ برا ہو سرزد ہوتا رہا ہے، جس کی مثال جابر حکمرانوں کے دور سے دی جا سکتی ہے۔ فرعون کا یہ حکم کہ لوگوں تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم میرے سامنے جھکو اور میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں تم پر حکومت کروں۔ کچھ لوگ تو کہتے رہے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں۔ جب انہوں نے اپنی ذات میں اس کا ثبوت نہیں دیا تو پھر یہ کہا جاتا رہا ہے کہ سب برابر تو ہیں، لیکن کچھ لوگ زیادہ برابر، یعنی حکومت کرنے والے کا حق اور ہے اور محکوم ہونے والے کا حق اور اسی طرح اخلاقیات کے نام پر مصیبتیں نازل ہوتی رہی ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ انسان اپنے لیے پسند کرے وہ چیز جو اس کے لیے نقصان دہ ہو اور ناپسند کرے وہ چیز جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس کی عام مثال ان بچوں کی زندگی سے ملتی ہے جو وقت ضائع کرنے کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ اس کا نتیجہ ان کے لیے مصیبت ہے۔ انسان اپنے لیے آرام پسند کرتا ہے اور آرام طلبی کے ذریعے وہ مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنی مرضی کو تابع فرمان الہی کر دیا جائے۔ اگر الہیات کو اخلاقیات سے نکال دیا جائے تو تنہائی کے جرائم ہی نہیں رہیں گے۔ مجرم وہ ہوگا جو قانون کی زد میں آئے، اور جو قانون کی نظر سے بچ جائے وہ مجرم ہی نہیں کہلائے گا۔ لیکن الہیات کی شمولیت کے بعد گناہ گار ہے، چاہے لوگوں میں نیکوکار ہی کیوں نہ مشہور ہو۔ ایسا انسان بد ہے، چاہے وہ ظاہر داری میں ایک بہت درویش صورت بن کر بیٹھ جائے۔ مزید وضاحت یہ ہے کہ اخلاقیات کا نظام جواب دہ ہے، صرف زمانے کو، اور دین میں اخلاقیات اور الہیات کا مجموعہ انسان کو جواب دہ کرتا ہے اس ذات کے آگے جس نے زندگی پیدا کی اور زندگی کو مدعا دیا کہ اے انسانوں اور جنات کے گروہ،
میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کی تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ وہ نظام عمل جس سے انسان انسانوں کی فلاح بھی کر سکے اور قرب الہی بھی حاصل کر سکے۔ اس کی اعلیٰ ترین شکل اور مکمل ترین صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پس اخلاق محمدی ہی اخلاق ہے اور شریعت محمدی ہی ذریعہ ہے قرب حق کا۔ اسلام میں رہبانیت منع ہے۔ خدا کو چھوڑ کر بندوں میں مصروف رہنا بھی رہبانیت کی ایک شکل ہے، اور انسانوں کو چھوڑ کر عبادت میں مصروف رہنا بھی ایک طرح کی رہبانیت ہے۔ برائی اچھائی کے تصور کے ساتھ اخلاقیات میں الہیات کی شمولیت سے جرم اور گناہ کا فرق معلوم ہو سکتا ہے۔ جرم حکومت کے حکم کی خلاف ورزی ہے اور گناہ الہیات کے حکم کے خلاف عمل کا نام ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک چیز گناہ ہو اور وہ جرم نہ کہلائی جائے۔ یہیں سے اس دھوکے کا امکان ہے کہ جو ہیومنزم کے نام پر کھایا جاتا رہا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ انسان دوستی اور انسان نوازی تو کی جائے، لیکن انسان پرستی نہ کی جائے۔ پرستش اللہ کی اور خدمت انسان کی، یہی ہمارا ہیومنزم ہے۔ بس اپنے محترم قاری سے وضاحت کے ساتھ گزارش ہے کہ ہم کسی ہیومنزم کے نام پر کوئی تحریک نہیں چلا سکتے۔ ہم صرف ایک ہی تحریک مانتے ہیں، وہ تحریک ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی ہوئی کہ انسانوں کو انسان کی خدمت کے ساتھ ساتھ خدا کی طرف مائل کرو، اور اللہ کو اس کی رحمت کے ساتھ انسانوں پر مہربان ہونے کی گزارش کرتے رہیں۔ ہمارے لیے اتنا عمل اور اتنا علم اور اتنا ہی اخلاق کافی ہے۔ یہ مضمون تھا جی حرف حقیقت میں سے، جو واصف علی واصف کی تصنیف ہے۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔